اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو اہل بیت کے ایک بہت عزیز اور بہت ہی عظیم ہستی حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکت کے بارے میں ہے۔ اگرچہ سارے اہل بیت ہی تقریباً دنیا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، لیکن حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی ایک اور ہی داستان ہے، اور ہی ان کی مظلومیت کا ایک قصہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آج کی اس گفتگو میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ اس بات کو بیان کروں گا کہ چونکہ اہل بیت واقع کربلا کے بعد بلکہ واقع ثقیفہ کے بعد تقریباً عملی طور پر اہل بیت سے لوگوں کا بائیکاٹ ہو گیا۔ جب حکومت دوسروں کے پاس آ گئی تو کون جائے گا علی کے پاس، کون جائے گا فاطمہ کے پاس، کون جائے گا حسن کے پاس، کون جائے گا، ساری دنیا ادھر ہے، مقامات ادھر ہیں، جنرل ادھر ہیں، کرنل ادھر ہیں، فوج ادھر ہے، پولیس ادھر ہے، ساری جو میڈیا تبلیغات ساری کی ساری ادھر ہیں، تو کون جائے گا علی کے پاس، کون جائے گا حسن کے پاس۔ ایک غیر اعلانیہ بائیکاٹ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ واقع ثقیفہ کے بعد ہوا۔ لہذا جو اہل بیت کی زندگی کے بارے میں جو ابہامات، ان کی ولادتوں کے بارے میں، ان کی شہادتوں کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں جو ابہامات ہیں، اس کی وجہ یہ تھی، اعلانیہ بائیکاٹ نہیں تھا کہ لوگوں علی کے پاس نہیں جانا، حسن کے پاس نہیں جانا، حسین کے پاس نہیں جانا، لیکن حالات ایسے بنائے گئے کہ کوئی شخص علی ابن ابی طالب کے پاس نہیں جاتا، کوئی شخص حسن کے پاس نہیں جاتا، کوئی شخص حسین کے پاس نہیں جاتا۔ تو غیر اعلانیہ بائیکاٹ اہل بیت کے ساتھ جب تھا، لہذا اہل بیت کی بارے میں جو وسیع معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اس قدر مظلوم ہو گئے ثقیفہ کے بعد، اور پھر علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد تو اور ایک دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک بھی علی ابن ابی طالب کی شہادت تک بھی پھر بھی اہل بیت ایک مورد احترام، مورد توجہ تھے، لیکن جو شہادت کے بعد تو پھر ایک زمانہ، ایک دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ تو اہل بیت کے بارے میں جو ہماری اطلاعات کی کمی ہے، اس کی اصل وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے۔ لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، حضرت امام سجاد کی ولادت کے بارے میں بھی 8 اقوال ہیں، اسی طرح سے حضرت زینب کے بارے میں، حضرت ام کلثوم کے بارے میں۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ آج حضرت ام کلثوم کے بارے میں ہے۔ تو ان کے جو حالات ہمیں تفصیل سے ہمیں پتہ نہیں چلے، تو ایک تو عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، گھر میں تھیں، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اطلاعات ویسے ہی کم ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، کہ صرف تعداد کی حد تک بیان کیا جاتا ہے کتنے بیٹیاں ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بیٹیوں کے بارے میں لوگوں میں تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا حضرت زینب کے بارے میں حالات کم ملتے ہیں، حضرت ام کلثوم کے بارے میں تو اصلاً کم ملتے ہیں، ان کے حالات یا ان کی ولادت، ان کی زندگی کیسی تھی، یہ صرف بیٹیوں کے بارے میں آج بھی ایسا ہی ہے کہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اور جو ہے والدین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، بہن بھائی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کا کہیں پر تذکرہ ہو، یا ان کے جو ہے نا وہ بیٹیوں کا کہیں تذکرہ ہو، تاریخیں ان کے بارے میں لکھی جائیں، تو یہ ایک خلاف ادب ہوتا ہے۔ لہذا اہل بیت کے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت زہرا کے حالات کے بارے میں معلومات کا کم ہونا، یا حضرت خدیجہ کے بارے میں حالات کا جو ہمیں جو تاریخ میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، اتنی خدمات، اتنی زحمات کے باوجود وہ ان کا کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ عورتیں ایک تو پہلے نمبر پر گھر میں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ راوی جو ہیں وہ مثلاً راوی ابو ہریرہ جائے گا ان کے پاس تو وہ باتیں بتائے گا نا، جب ابو ہریرہ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے باتیں بتائے گا؟ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ عموماً جو ہماری تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت جو وہ 3 ہجری میں ہوئی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت 6 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ولادت جو وہ 7 ہجری میں یہ ہوئی، اور 7 ہجری میں اب 11 ہجری کے اوائل میں پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی، تو گویا 3 سال 3.5 سال جو حضرت ام کلثوم پیغمبر اکرم کے ساتھ رہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں یعنی بہت کم اطلاعات جو ہے وہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اب جو کچھ تاریخ میں ہمیں بتایا ہے اور کچھ علماء نے جو ہم بزرگوں نے لکھا ہے تو اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو مظلومیت کل اہل بیت کے اوپر اس تمام مظلومیت کے اندر حضرت ام کلثوم بھی شریک ہے۔ اگر پیغمبر کی شہادت ہے اس میں حضرت ام کلثوم ہے، حضرت مولا علی کی شہادت ہے اس میں حضرت ام کلثوم موجود ہیں، حضرت زینب کے اوپر حضرت زہرا کے اوپر جو مظالم ہوں اس میں بھی حضرت ام کلثوم موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پورے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد شام، کوفہ، یہ سارے کے ساری اس پوری تاریخ کے اندر حضرت ام کلثوم موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو اس غیر اعلان شدہ بائیکاٹ کی وجہ سے صرف ایک محدود قسم کے واقعات جو وہ حضرت ام کلثوم کے بارے میں، حضرت زینب کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خطبات کے بارے میں قدیم ترین جو کتاب ہے ابن ابی تیفور نے وہ خطبات کے بارے میں بلاغات النساء کے نام سے ایک کتاب لکھی، تو اس میں سب سے پہلے جناب عائشہ کے خطبات ہیں، پھر اس کے بعد حضرت زہرا کا وہ جو خطبہ ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت زینب کا خطبہ ہے، چوتھے نمبر پر حضرت ام کلثوم کا خطبہ ہے جو آپ نے کوفے میں دیا۔ یہ ہے ان کا علمی تذکرہ۔ وہ بھی چونکہ کوفے میں حضرت نے خطبہ دیا ان ظالموں کے مقابلے میں، ان قاتلوں کے مقابلے میں، تو وہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو بلاغات النساء کے اندر ابن ابی تیفور جن کی وفات ہوئی 280 ہجری میں، انہوں نے ان کے خطبے کو بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ کافر سادات کے اندر، پھر دربار یزید کے اندر، پھر جو مختلف مقامات میں جو ان بیبیوں کا حضور تھا، تو تھوڑا تھوڑا تذکرہ جو وہ ملتا ہے۔ اب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے ایک دفعہ جو وہ جناب عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار کے جو بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، ایک عبداللہ تھا، ایک محمد تھے، محمد ابن جعفر، اور ایک اون ابن جعفر جو حضرت اسماء کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ جو 3 بیٹے تھے ان کو جب حضرت نے دیکھا، اور حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کو بھی حضرت تو دیکھتے تھے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بناتنا لبنینا و بنینا لبناتنا، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ تو اس طرح سے پیغمبر گرامی اسلام نے خود یہ ان شادیوں کا اعلان کر دیا۔ لہذا حضرت زینب کی شادی جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوئی، اور حضرت ام البنین کی جو شادی ہوئی ہے وہ سب سے پہلے محمد ابن جعفر جو دوسرے نمبر کے جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ 3 بیٹے یہ جناب عبداللہ کے جو جناب جعفر طیار کے حبشہ کے اندر جو تینوں بیٹے متولد ہوئے، تو یہ تینوں بھائی وہاں پر حبشہ میں متولد ہوئے، اسماء بنت امیس رضوان اللہ تعالی علیہ سے۔ تو حضرت نے جانے خود یہ اپنے اس رشتہ داری کا انتظام کر دیا، اور ان رشتوں کا خود ہی پیغمبر گرامی اسلام نے اعلان کر دیا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے۔ لہٰذا ہماری جو تاریخوں کے اندر ہے تو امیر المومنین نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی جو ہے وہ عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کی، اور ان سے بعد دوسری جو بیٹی تھی ان کی شادی حضرت محمد ابن جعفر کے ساتھ۔ جب محمد ابن جعفر کا انتقال ہوگا تو پھر اس کے بعد ان کی شادی جو ہے وہ اون ابن جعفر کے ساتھ ہوئی۔ بلکہ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ
جو ہے نا اس طرح سے ان کا جب انتقال ہو تو عون ابن جعفر کے ساتھ بھی ان کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی، اور اس طرح سے یہ بہت ہی ایک محدود پیمانے پر جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اصل جو آپ کے بارے میں جو کچھ اطلاعات ہیں، کچھ وسیع اطلاعات ہیں، وہ واقعہ کربلا کے بعد تھوڑی سی اطلاعات جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہیں۔ واقعہ کربلا میں جب بیویوں کو اسیر بنا کے لے جایا گیا تو پھر وہ بہت سارے واقعہ، عاشور کے دن مثلا کچھ آپ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوفہ کے اندر وہ خطبہ جو میں نے بیان کیا کہ ابن ابی طیفور نے سب سے پہلے جو حضرت ام کلثوم کا خطبہ وہاں بلاغات النساء کے اندر بیان کیا ہے، وہ سب سے قدیم ترین کتاب ہے۔ 280 ہجری میں اس بندہ خدا کی وفات ہوئی ہے۔ وہ کتاب تو 280 میں نہیں لکھی، شاید 250 ہجری میں لکھی ہو، شاید 240 ہجری میں لکھی ہو۔ تو اس کتاب کے اندر جو حضرت ام کلثوم کے خطبے کا تذکرہ ہے، پھر دربار یزید کے اندر، پھر اس کے بعد جو اہل بیت کا قافلہ واپس آیا تو اس میں یہ تھوڑے بہت جو ہے وہ محدود پیمانے پر آپ کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ ملتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم کی مظلومیت کا ایک اور جو بڑا باب ہے وہ ہیں اہل سنت کی کتابوں میں جو حضرت ام کلثوم کے بارے میں جو مطالب آئے ہیں، وہ بہت ہی عجیب و غریب مطالب جو اہل سنت کی کتابوں میں آج صبح جب بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھا تو بخاری میں یہ مطلب جو 2 مرتبہ بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے، اس طرح سنن نسائی کے اندر آیا ہے، صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ اس کے بعد مسند احمد کے اندر، اور اہل سنت کی کتابوں میں تو بس ایک ہی موضوع ام کلثوم کے بارے میں، ایک ہی موضوع جو ان کے ہاں بس سب سے پسندیدہ موضوع ہے کہ حضرت ام کلثوم کی شادی جناب عمر کے ساتھ ہوئی، اور پھر جناب عمر کے وفات کے بعد پھر انہوں نے اس کے ساتھ محمد ابن جعفر کے ساتھ شادی کی، پھر اس کی وفات کے بعد عون ابن جعفر کے ساتھ شادی کی۔ تو یہ اہل سنت کا تو دلچسپ ترین جو موضوع ہے ان کے مظلومیت کے حوالے سے، اور حضرت ام کلثوم کی یہ بھی ایک مظلومیت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے جناب عمر جو حضرت ام کلثوم کے نانا کے سسر ہیں۔ اب ذرا اس بات کی توجہ کریں کہ جناب عمر وہ کیا لگتے ہیں، یعنی پیغمبر کے سسر ہیں نا، تو پیغمبر ہیں حضرت ام کلثوم کے نانا، تو نانا کا سسر کی شادی کرائی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ وہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یعنی وہ اس کے ساتھ ام کلثوم کے ساتھ، نانا کا سسر آ کے شادی کرتا ہے کس کے ساتھ؟ جو ہے اپنی وہ نواسی اور نواسی کے بھی نیچے والے درجے کی عورت کے ساتھ۔ یہ ایک مظلومیت ہے۔ اب یہ داستان بنائی گئی، کس طرح سے بنائی گئی؟ میں 1-2 مطالب جو ہے وہ جو صحیح بخاری کے اندر 2 روایتیں وہاں پر آئی ہیں، یہ نہیں لکھا کہ شادی کیسے ہوئی یا کیا ہوا، صرف صحیح بخاری کے اندر 2 روایتیں۔ ایک روایت جو ہے وہ یوں ہے کہ جناب عمر نے جو ہے مال غنیمت کے کچھ اموال آئے، یہ مال غنیمت کے باب میں انہوں نے لکھی ہے جلد نمبر 5 میں، اور ایک روایت جلد نمبر 6 میں ہے۔ بخاری میں لکھتے ہیں کہ مال غنیمت آیا، بہت ساری چادریں، بڑی بڑی چادریں آئیں، تو حضرت عمر نے وہ قسم بین نساء اہل المدینہ کہ مدینہ کی عورتوں میں انہوں نے تقسیم کی، تو فبقیا مرتن جید، ایک جو ہے نا وہ بہت ہی قیمتی چادر جو ہے وہ رہ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا اب یہ ایک بہت قیمتی چادر جو رہ گئی ہے تو آپ اس کو آپ دے دیں جو ہے نا اعط ھذا بنت رسول اللہ التی عندک یریدون ام کلثوم بنت علی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک اب آخری چادر رہ گئی، تو آپ یہ جو ہے نا اپنی وہ بیوی جو ہے ام کلثوم جو تمہاری جو بیوی ہے اس کو دے دو، ام کلثوم بنت علی کو دے دو چونکہ وہ جو تمہاری بیوی ہے۔ تو جناب عمر نے یہ صحیح بخاری کی روایت بیان کروں، سمجھنے نہیں کہ میرا کوئی عقیدہ ہے یا میں کوئی اس کے اوپر اعتقاد رکھتا ہوں، ابھی ان کا جواب دینا ہے اس چیزیں، یعنی ان کے ہاں جو سب سے پسندیدہ ترین جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمر کسی نہ کسی حوالے سے کیا بن جائیں، یعنی نانا کا سسر وہ بن جائے، شوہر بن جائے، اس نیچے درجے کی عورت کا شوہر بن جائے، بس ان کا سب سے محبوب ترین جو موضوع ہے اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہی ہے۔ پھر اس کی میں داستانیں بھی بتاؤں گا۔ تو جناب عمر نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، میں یہ جو چادر ہے یہ دوں گا ام سلیت کو، ایک انصار کی عورت تھی، تو میں اس کو دوں گا۔
تو جناب عمر نے اپنی یعنی بیوی جو کلثوم تھی اس کو نہیں دی، بلکہ سلید کو۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 46 میں 84 پر یہ روایت ہے۔ پھر جلد نمبر 6 میں صحیح بخاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ باب الجنائز کے اندر جو ہے فرماتے ہیں کہ جناب یہ روایت پھر جلد نمبر 6 میں ام سلید کے فضائل میں بھی یہ بیان کیا کہ حضرت عمر نے وہ جو چادر ہے جو بہت قیمتی چادر تھی وہ ام سلید کو دی اور جناب کلثوم کو نہیں دی۔ یہ 2 روایتیں وہاں پر ہیں۔ صحیح سنن نسائی کے اندر جو 2 روایتیں ہیں ان میں یوں ہیں کہ آیا مرد اور عورت کا جنازہ اکٹھا پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھایا جا سکتا، اس عنوان سے وہاں پر اس روایت کو انہوں نے نقل کیا۔ 2 روایتیں وہاں پر ہیں سنن نسائی کے اندر، اور ایک کتاب ہے المجتبی من السنن نسائی کی ایک کتاب، اس کے اندر یہ دونوں میں ایک ہی روایت ہے کہ آیا مرد اور عورت کا جنازہ اکٹھا پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب ابن عمر نے 9 جنازے اکٹھے پڑھائے، تو 9 جنازوں میں سے جناب زید جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ام سلمہ ام کلثوم سے، اس کا جنازہ اور ام کلثوم کا بھی جنازہ اکٹھا ایک ہی دن ان کی وفات ہوئی۔ میں تفصیلات بتاؤں گا بعد میں۔ تو اس باب میں کہ ان دونوں کا جنازہ اور اس کے ساتھ 7 جنازے اور بھی آئے، تو جناب ابن عمر نے یہ 9 جنازے اکٹھے پڑھائے جو ہے نا، ایک لائن میں ان کو جوڑ دیا، تو اس طرح سے جناب عمر نے یہ جنازے پڑھائے۔ تو یہ ہے یعنی جناب ام کلثوم کے بارے میں جو ان کے ہاں جو سب سے محبوب ترین اور موضوع ہے ان کے ہاں، وہ یہی ہے کہ حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی جناب عمر کے ساتھ، اور وہ جو ہے نا بڑے بڑے بچے پیدا ہوئے، پھر ایک زید کے نام کے پیدا ہوا، پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، رقیہ نام کی پیدا ہوئی، پھر وہ زید کی داستانیں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ رقیہ کی داستانیں شروع کر دیتے، رقیہ نے فلان سے شادی کی، زید نے فلان سے شادی کی۔ تو ایک بڑا ان کے ہاں تو سب سے جو لذیذ ترین موضوع ہے اس باب کا وہ یہ ہے، اور داستان یوں بیان کرتے ہیں۔ امتاع الاسماء میں مکریزی نے یہ بیان کیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی ہر تاریخ کے اندر یہ بیان کیا کہ کیوں جناب عمر کو شوق ہوا، جب کہ وہ رشتے میں کیا بنتے ہیں، جناب ام کلثوم کے نانا کے سسر۔ اب اندازہ لگائیں کہ کون آدمی رشتہ مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کس منہ سے رشتہ مانگ رہا ہے، یہ تو میری تو زبان پہ یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن بہرحال جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اور جس کو بہت ہی ان کے ہاں محبوب ترین جو چیز ہے ان کے ہاں وہ یہی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس لیے مطالبہ کیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ کل سحر و سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سحری و سببی و نسبی، کہ جناب عمر نے پیغمبر اکرم سے یہ حدیث سنی تھی کہ قیامت کے دن لوگوں کے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، صرف میرے ساتھ جو دامادی کا رشتہ ہے، سسر اور داماد کا رشتہ ہے وہ برقرار رہے گا، جو میرے سسر ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے، جو میرے ساسیں ہیں جو میرے داماد ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے، اور جو میرے ساتھ نسبی رشتہ دار ہیں، عربی میں بولتے ہیں کہ سببی رشتہ دار اور نسبی رشتہ دار۔ نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں اولاد، بیٹے، پوتے، ان کو نسبی رشتہ دار بولتے ہیں، اور سببی رشتہ دار بولتے ہیں جو دامادی اور شادی کی وجہ سے وہ لڑکے کے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کو سببی رشتہ دار بولتے ہیں۔ تو جناب عمر نے یہ پیغمبر سے حدیث سنی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ قیامت کے دن میرا بھی پیغمبر کے رشتہ داروں میں میرا بھی وہ نسب برقرار رہے، لہذا جو انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا۔ اب وہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تو کیسے شادی ہوئی، اب وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کے لیے جناب عمر کو بڑی خواہش تھی کہ میرا بھی پیغمبر اکرم کے دامادوں میں میرا بھی نام بن جائے، لہذا میں جو ہے نا وہ حضرت علی کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، حضرت فاطمہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، تو اس طرح سے میں پیغمبر کا داماد بن جاؤں گا اور میرا بھی وہاں پر نام جو ہے نا برقرار رہے گا۔ پہلا داماد آئے پیغمبر کا، پھر دوسرا داماد آئے، پھر تیسرا داماد، تو مجھے بھی ان میں بلایا جائے گا، لہذا میرے لیے یہ افتخار جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس افتخار کو حاصل کرنے کے لیے جناب عمر نے اب وہ شادی کی جناب ام کلثوم سے۔ یہ ہے داستان جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا کہ جناب عمر آپ کو نئی رشتہ داری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
جب آپ خود پیغمبر کے سسر ہیں اور پیغمبر نے مجھ سے فرمایا کہ کل سحر و سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، ہر قسم کی دامادی ختم ہو جائے گی قیامت کے، کوئی کسی کا داماد نہیں ہوگا، کوئی کسی کا وہ باپ بیٹا کا رشتہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، صرف جو میرے ساتھ رشتہ دار ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ تو آپ تو پیغمبر کے سسر ہیں، تو آپ کو دوبارہ سے ایک اور رشتہ لے کے پیغمبر کے ساتھ جانا، وہ جب پیغمبر کے سسر ہیں تو آپ کا تو رشتہ پیغمبر کے ساتھ منقطع ہوگا ہی نہیں، تو آپ کو کیا شوق پڑا ہے کہ جائیں جا کے پیغمبر کی یعنی جو نواسی ہے اس کا رشتہ آپ مانگیں؟ ہاں، یعنی ایک عقل میں کسی دانا انسان سے آپ پوچھیں کہ کہیں پر نانے کا سسر کہیں پر جا کے رشتہ مانگنے کے لیے جائے تو لوگ اس کو کیا جواب دیتے ہیں، کس قسم کے اخلاق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہاں پر جو داستانیں ہیں وہ اور پیچیدہ یوں بن جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے جو خاصگار ہیں ان کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو خاصگاری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شروع ہوئی، تو فاطمہ زہرا کے خاصگاری میں سب سے پہلا جو خاصگار آیا وہ جناب ابوبکر نے آ کر پیغمبر سے درخواست کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ سے شادی کروں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں اس کی شادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر جناب عمر گئے، انہوں نے جو ہے نا جا کے پیغمبر اکرم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کروں۔ تو پیغمبر نے وہی جواب دیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی ذرا عقل سے تو یہ بات کریں کہ کس طرح سے یہ باتیں جو ہے نسبت دیتے وقت لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ان کا آگے کتنے برے اور منفی نتائج ہوں گے اس قسم کی باتوں کے، کہ جناب ابوبکر آپ سسر ہیں پیغمبر کے، تو آپ پیغمبر کے سسر ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی داماد کی بیٹی کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ یعنی آج بھی کوئی عقل مند انسان اس قسم کی حرکت نہیں کرتا۔ پتہ نہیں یہ کس طرح سے یہ اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو یعنی کوئی بھی ذرہ دین کی تمیز رکھنے والا اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ سسر آ کے داماد کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے کہ اے میرے داماد میں تیری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہوں۔ کیسی یہ باتیں ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو تمہاری تو 10 بیویاں ہیں، 5 بیویاں ہیں۔ اب علی ابن ابی طالب ایک وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یعنی بالکل کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا۔ پھر وہ عبد الرحمن ابن عوف آیا، فلان آیا رشتہ مانگنے کے لیے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں رشتہ کروں گا۔ تو اس وقت یہ لوگ گئے، یہ بزرگان یا اس روایت کے اندر ہے کہ یہ بزرگان گئے، انہوں نے کہا یا علی آپ کیوں نہیں جاتے پیغمبر کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ علی ابن ابی طالب نوجوان 23 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی، یعنی علی ابن ابی طالب عورتوں کے پیچھے گھوم نہیں رہے ہیں کہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے، اور اس روایت کے اندر یہ لکھا ہے معجم طبرانی کے اندر کہ جب یہ دونوں بزرگان ابوبکر عمر گئے تو علی ابن ابی طالب اپنے اس باغ کے اندر جب وہ کھیتوں اس میں پانی دے رہے، کھجوروں کو پانی دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا علی آپ کیوں نہیں جا کے رشتہ مانگتے رسول اللہ سے، تو آپ جائیں ان سے رشتہ مانگیں اور پھر جا رسول اللہ آپ کے شادی کر دیں۔ یعنی تم لوگوں کی جو 10 بیویاں، 5 بیویاں جو اسلام سے پہلے بھی شادیاں تھیں، پھر وہ اسلام نے آ کے جو ہے وہ 4 کا جو حکم محدود کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شادیاں ان لوگوں کی جو ہے وہ قطع ہوئیں۔ تو تمہاری تو بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی ہیں، تمہارے آگے پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، تو پھر جو ہے تم جا کے اپنے داماد کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہو۔ یعنی مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہے اور کسی کا اخلاق اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر پڑھتے رہیں، پھر بیان کرتے رہیں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب پہلے نمبر پر تو یہ خاصگار ہیں داماد کی بیٹی کے، وہاں سے رشتہ نہیں ملتا، تو دوسرے نمبر پر داماد کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ذرا، کوئی عقل سلیم میں آنے والی بات ہے، کوئی عقل مند اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہاں پر رشتہ داری میں جہاں پر شادی کا پروگرام ہو تو داماد کو بولے اے داماد صاحب میں تمہاری بیٹی سے میں شادی کروں گا، یا تمہاری نواسی سے میں شادی کروں گا۔ کیسی یہ باتیں ہیں، اور کس طرح سے یہ پتہ نہیں یہ عالم تھے یا کیا، یعنی ان کو کس زبان سے میں ان الفاظ کو دہراؤں
کہ میری زبان پر یہ جملے آتے ہی نہیں ہیں کہ یعنی کوئی ایسا رشتہ مانگنے کے لیے آیا. یہ تاریخ میں سوائے اس بات کے کبھی آپ 1400 سال کی تاریخ میں دکھا دیں، بلکہ آدم سے لے کر آج تک کہیں دوسرا کوئی واقعہ دکھا دیں جہاں پر کسی داماد نے اپنے کسی سسر نے اپنے داماد کی نواسی سے یا داماد کی بیٹی سے شادی کی ہو اور یا مطالبہ کیا ہو کہ اے میرے داماد صاحب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، یا اے میرے داماد صاحب اپنی نواسی کا رشتہ مجھے دے دیں. کسی نے پوری آدم سے لے کر آج تک، یہ میں 1445 ہجری ہو گیا ہے، پیغمبر سے گزرے بھی 1445 سال ہو گئے، یعنی 1445 سال میں کسی بشر نے، مسلم کافر میں تاریخ میں دکھا دیں ایسی بات کسی نے کی ہو. اور پھر یہی مظلومیت ہے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی. اس طرح سے یہ بنایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر کو بڑی خواہش تھی، وہ سرکار آپ تو پیغمبر کے سسر ہیں، تو سسر تو آگے ہوں گے جنت میں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ نیا ایک رشتہ بنا لوں پیغمبر سے تاکہ میرے جو رشتہ داری اور پکی ہو جائے اور محکم ہو جائے. یہ ہے داستانیں بنائی گئیں. اور وہ بنانے والے جو قصابین تھے اور قصاصین قصے پڑھنے والے تھے، انہوں نے سوچا نہیں کہ اس کے کتنے منفی اثرات ہیں، اور اس قسم کی باتیں جب بھی کسی محفل میں اگر کی جائیں گی تو لوگ ہنسیں گے، بجائے اس کو فضائل سمجھنے کے لوگ ہنسیں گے کہ یہ کون سے کیسے لوگ تھے کہ دامادوں کی نواسیوں سے جا کے شادیاں کرنے والے ہیں، دامادوں کی بیٹیوں سے جا کے شادیاں کرنے والے ہیں. لوگ ہنسیں گے. یہ تاریخ میں کسی بشر نے دوبارہ نہ ایسا واقعہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. ہاں یہ کتابوں کے اندر یہ ایسی باتیں لکھ دی گئی. لہذا اب وہ کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا، کہا کہ مولا علی کو مجبور کیا، مولا علی کو یہ کیا، مولا علی کو جناب عباس کو فلان صاحب نے دھمکی دی کہ میں جو ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا، اگر آپ رشتہ نہیں دیں گے، علی بن ابی طالب رشتے پہ تیار نہیں ہوں گے تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. تو علی بن ابی طالب وہ کچھ روایت میں علی بن ابی طالب 4 قسم کے قول ہیں. علی بن ابی طالب میں خوشی کے ساتھ جو ہے وہ افتخار کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی جناب ابن عمر سے، ایک قول. دوسرا قول یہ کہ جناب علی بن ابی طالب نے مجبور ہو کے وہ اپنی بیٹی کی شادی کی. تیسرا قول یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے خود نکاح پڑھا. چوتھا قول یہ کہ نہیں، علی بن ابی طالب نے نکاح نہیں پڑھا بلکہ ان کے چچا ابن عباس نے ان کو بہت تنگ کیا تو وہ بیچارے مجبور ہو گئے وہ شادی کرنے پر. تو یہ ایک داستانیں ہیں جو اس شادی کے حوالے سے. پھر اس شادی کے بعد کیا ہوا؟ شادی کے بعد ایک اور ہی عجیب و غریب داستانیں ہیں کہ جناب عمر نے 40,000 درہم اس کا مہر رکھا. بعض روایتوں میں ہے کہ 4,000 درہم اس کا مہر رکھا، بعض روایتوں میں 500 درہم اس کا مہر رکھا. پھر اس کے بعد اولاد کے بارے میں کہ اس سے ایک قول یہ ہے کہ جناب عمر کی شادی تو ہوئی لیکن جناب عمر جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ آگے وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ جناب عمر کا انتقال ہو گیا، وہ قتل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کا وہ آگے رخصتی نہیں ہو سکی. اور یہ مسائل جب بعد میں ہے کہ وہ جناب عمر کی شادی بھی ہوئی، پھر ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام زید ابن عمر ہے اور وہ عبداللہ ابن عمر کا بھائی تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد نے کہا کہ نہیں ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا رقیہ بنت عمر. وہ پھر اب شادی کے بعد کیا داستانیں ہیں کہ جناب وہ زید ابن عمر جو ہے وہ بڑے وہ مومن تھے. تو مدینہ کے اندر جو ہے 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی رات کو. تو جناب زید ابن عمر جو ہے وہ ان کے درمیان صلح و صفائی کروانے کے لیے گئے تو ان کو تیر لگا تو جناب زید ابن عمر کا انتقال ہو گیا. ان 2 قبیلوں کے آپس میں لڑائی میں مفتی وہ بیچارے مارے گئے. اور اسی وقت جو ہے نا وہ ام کلثوم کے اوپر بھی دیوار گری، حضرت ام کلثوم کے اوپر دیوار گری اور حضرت ام کلثوم بھی کیا ہو گئی بیچاری دیوار کے نیچے آ کے مر گئی. تو اب پتہ نہیں چلا کہ ام کلثوم کی وفات پہلے ہوئی یا جناب زید کی وفات پہلے ہوئی. تو اس طرح سے وہ نہ جناب ام کلثوم نے زید سے کوئی میراث پائی نہ زید نے ام کلثوم سے کوئی میراث پائی، چونکہ دونوں کا معلوم نہیں ہے کہ پہلے کون مرا ہے. تو اس طرح یعنی عجیب و غریب قصے، عجیب و غریب داستانیں، شرم کا مقام اس قسم کی باتیں. یعنی جو یہ تاریخ بشر کا، میں دوبارہ تکرار کروں، تاریخ بشر کا یہ واقعہ ان دوبارہ نہ کسی مسلمان نے ایسی بات کی ہے اور نہ کرے گا قیامت تک
کہ داماد کی بیٹی سے رشتہ مانگنا یا داماد کی نواسی سے کا رشتہ مانگنا اور اس کے ساتھ شادی کرنا، نہ کسی اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہے، نہ اس کے بعد کوئی قیامت تک یہ ایسی بات ہوگی۔ میں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ آیا ان کو فضائل میں بیان کیا جائے یا اس قسم کی باتوں کو توہین ہے یہ صحابہ کی، کہ اس قسم کی باتیں ان کی طرف نسبت دینا یہ توہین ہے، ان کے اوپر ظلم ہے کہ ایسی باتیں ہم کریں اور وہ ان کو ہم بڑی بڑی خوشی کے ساتھ منائیں کہ یہ جناب عمر کی بڑی رشتہ داری پکی ہو گئی، سسر بھی بن گئے، پھر پیغمبر کے داماد بھی بن گئے، بس یہ ماشاءاللہ کیا مقامات حاصل ہو گئے۔ وہ جب سسر ہیں آپ تو آپ کو داماد بننے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ سسر رہے ہیں، سسر تو جو ہے بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک مظلومیت ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے باب میں، کہ ہمارے یہاں تو بہرحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اہل بیت کے ہاں جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب اہل بیت کی جو روایات ہیں ان میں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 93 کے اندر جو روایت، جلد نمبر 42 کے اندر جو روایت لکھی ہے اس شادی کے حوالے سے، کہ جب یہ بہت زیادہ اصرار ہوا ادھر سے تو حضرت نے نجران کی ایک جنیہ کو حکم دیا کہ وہ ام کلثوم کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اور وہ اس کے ساتھ جو نا اس کو ادھر رخصت کر دیا۔ وحجبت عن ابصار الناظرین، حجبت ام کلثوم عن ابصار الناظرین، ام کلثوم جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئی تھی مدینہ کے اندر، لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اور جب وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر کا جب انتقال ہوا تو جس دن وہ انتقال ہوا جناب عمر کا تو اسی دن گئے پیغمبر اور وہ اپنی بیٹی کو ام کلثوم کو وہاں سے لے آئے۔ یہ اس طرح کی یہ داستانیں جو بنائی گئی ہیں۔ اما افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں کرنے سے پہلے کاش کہ سوچ لیتے کہ لوگ ان کو افتخار سمجھیں گے، یا کسی بھی انسان کے سامنے یہ بات کی جائے داماد کی اپنے داماد کی نواسی سے شادی کرنا، ہاں یہ بات کسی بشر کے سامنے کی جائے گی، وہ سر کے اوپر جو ہے نا خاک ڈالے گا، سر کے اوپر ماتم کرے گا کہ یہ کون سا رشتہ ہے، یہ کس کے میں تو الفاظ ہی مجھے نہیں ملتے کہ اس کو میں کیسے کس الفاظ میں تعبیر کروں بیان کروں، یہ مجھے نہیں ملتا ہے، تو یہ رشتے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب جو چند ایک واقعات جو واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام کلثوم سے ملتے ہیں کے بارے میں ملتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی کچھ ایک دو باتیں بیان کروں گا کہ حضرت ام کلثوم کے بارے میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب جنگ جمل کے بارے میں ایک ان کی مستقل کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جناب جب امیر المومنین جب وہاں سے مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے، تو مدینے بصرے کے نزدیک جو ہے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے زیکار، تو علی بن ابی طالب نے وہاں زیکار سے امام حسن کو اور مالک اشتر کو کوفے بھیجا کہ وہاں سے لشکر جا لے کے آئیں۔ تو قبیلہ طائی والے 3-4 ہزار وہ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے، پھر حضرت نے کوفے لوگوں کو بھیجا تو وہاں سے 12,000 کا لشکر آیا، اور وہ 2-3 مہینے حضرت جو ہے وہ زیکار کے اندر جو رہے۔ تو اماں عائشہ نے خط لکھا کہ علی جو ہے نا وہ بس ابھی اس کی جرأت نہیں ہے کہ ہم بصرے کے نزدیک آئے، زیکار اور بصرے کے درمیان تک 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو علی بن ابی طالب نے وہ لشکر کے انتظار میں تھے، امام حسن جب گئے اور مالک اشتر گئے تو 12,000 وہاں سے مجاہدین تیار ہوئے اور وہ آئے جنگ جمل میں۔ تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ جب یہ خط اماں عائشہ کا مدینے پہنچا، انہوں نے حفصہ کو خط لکھا جناب عمر کی جو ابھی جن کی یہ دامادی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو جناب حفصہ کو جو خط لکھا تو وہ اتنا جشن منانے لگی کہ علی شکست ہو گیا، علی کی کیا جرأت کہ وہ جب ہمارے لشکر کے مقابلے میں آئے، تو وہ جشن منا رہی تھی۔ تو حضرت ام کلثوم حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ جانا چاہتی تھی ان کو جواب دینے کے لیے، تو حضرت ام کلثوم نے کہا کہ نانی جان آپ نہ جائیں، میں ہی جاتی ہوں، تو میں ان کو جواب دوں گی۔ تو پھر حضرت ام کلثوم جو ہے وہ نقاب لگا کے اور کچھ عورتوں کو لے کے وہاں پر ان کے جلسے میں گئیں، تو کہا کہ تم ہی لوگ تھی، تم ہی دونوں تھی جنہوں نے پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ لقد سورہ تحریم کی وہ آیت پڑھی کہ جنہوں نے پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ کیا، تو آج اگر پیغمبر کے بھائی کے خلاف تم لوگ باتیں کرو تو کوئی بعید نہیں ہے۔ سورہ تحریم کے وَلَقَدْ سَغَتْ قُلُوبَكُمَا، تو تم دونوں کے دل جو ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ جو آیت ہے سورہ تحریم کے حضرت نے پڑھی،
تو پھر وہ حضرت حفصہ جو ہے وہ شرمندہ ہو گئی، تو انہوں نے پھر ساری عورتوں کو وہ رخصت کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کے جو واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں جو آخری جو حضرت کی شہادت کے دن جو آپ نے کھانا کھایا اور افطار فرمایا، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں افطار فرمایا، تو وہ اس وقت جو ہے زوجہ تھی محمد ابن جعفر کی یا اون ابن جعفر کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو اس وقت اون ابن جعفر کی زوجہ تھی یا محمد ابن جعفر کی زوجہ تھی۔ واقعہ کربلا کے اندر جو حضرت کے حضور کے بارے میں جو وہ روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری سلام کے لیے آئے تو حضرت نے وہاں پر یہ جملہ دیا، سکینت و یا زینب و یا ام کلثوم و یا فضہ و اس قسم کے حضرت نام لے کے، تو اس میں صراحتاً یا زینب و یا ام کلثوم کے نام سے حضرت نے سلام کیا اور ان کو خداحافظی کہہ کے حضرت جگ گئے۔ اس کے بعد جو آپ کی شہادت کے بعد پھر آپ جب وہ روتی ہوئی آپ کے امام حسین کی جو وہ مقتل کے اندر آئیں، اور وہ اس واقعے کے اندر ملتا ہے۔ پھر کوفے کے اندر حضرت کی جو خطبہ ہے جس کو ابن ابی طیفور نے جو متوفہ میں نے بیان کیا کہ 280 ہجری میں جو سب سے پہلے جو حضرت ام کلثوم کا خطبہ نقل کیا وہ ابن ابی طیفور بغدادی نے نقل کیا ہے، تو وہ ملتا ہے۔ آخری جو آپ کی جو زندگی کے بارے میں جو وہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب یہ قافلہ سعادات کا واپس آیا تو حضرت ام کلثوم نے جو مدینہ کے اندر بیان کیے کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من قبل اہلین جمعا رجانا ولا رجالا ولا بنینا، اے مدینہ تمہیں ہمیں اب رہنے کے لیے ہمیں اجازت نہ دو، اپنے اندر جو ہمیں قبول نہ کرو کہ ہم حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں اور حزن و غم کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اے مدینہ تو ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، ہم تیرے اندر رہنے کے قابل نہیں رہے کہ جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو پورا خاندان ہمارے ساتھ تھا، اور جب آئے ہیں تو نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی ہمارے اولاد ہے ہمارے ساتھ۔ پھر اس میں جو حضرت نے فرمایا کہ الا یا جدنا قد قتلوا حسینا ولم یروا جناب اللہ فینا، کہ حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا کاش کہ آپ کربلا کے اندر ہوتے اور آپ کے نواسے کو شہید کیا گیا، اور اللہ کا احترام وہاں کربلا کے اندر ہرگز لوگوں نے رعایت نہیں کیا۔ یہ الا یا جدنا الا یا جدنا لقد حتک النساء وحملوها علی الاکتاب قہرا اجمعین، کہ عورتوں کی بے حرمتی جو وہاں پر کی گئی، جو کچھ عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا کربلا کے اندر، ان کو بغیر پھلان کے اونٹوں کے اوپر ان کو سوار کر کے گلیوں بازاروں میں پھرایا گیا، تو یہ حضرت کے بین ہیں جو ہماری تاریخ کے اندر جب ملتے ہیں۔ تو یہ بہت مختصر سے حالات، بہرحال یہ میرے پاس جو کتاب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ شیخ احمد الرحمانی الحمدانی ان کی تالیف ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے 4 مہینے اور 10 دن بعد حضرت زندہ رہی۔ اس طرح سے جناب کے جو وہ گویا اسی 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور یہ مظلوم بی بی کہ جو واقعاً مظلوم تو ہیں ہی، جن کے اوپر ایک اور ظلم مضاعف ہوا کہ جو ناقابل بیان ہے، زبان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، زبان اس کو تحمل ہی نہیں کر سکتی اس بات کو، وہ بھی ان کی طرف نسبت دیا گیا۔ اور یہ مظلومہ کی میں جب وہ شہادت کے حوالے سے ان کی مظلومیت کی تمام عالم اسلام اور مخصوصاً حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔